حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 17 رمضان المبارک اومن وصال تعارف اومن وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ایسا دن ہے جو امت مسلمہ کے لیے یاد و عبرت محبت و احترام اور علمی و تربیتی غور و فکر کا باعث بنتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں بلکہ ایک روشن ذہن بے باک مبلغہ فقیہ محسا اور امت کی مشعل راہ بھی تھیں۔ اوم وصال جب ہم مناتے یاد کرتے ہیں تو صرف ایک صاحب حیثیت کی وفات یاد نہیں کرتے بلکہ ایک ایسی شخصیت کی خدمات، قربانیوں اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی اثاثے کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں گہرا اثر چھوڑا۔ اس مضمون میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہاتھ طیبہ علمی خدمات، شبن فقہ و حدیث میں ان کا کردار، ان کی ذاتی خصوصیات، اہم واقعات اور 17 رمضان کو یاد رکھنے کے معنی پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ہاتھ ابتدائیہ اور خاندانی پس منظر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام مبارک عائشہ بنت ابو بکر طیب قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی اسلام میں خدمات بے مثال ہے، آپ کے والد بچپن ہی سے اب میں ذہانت، حافظہ اور فطری علم کا شوق دکھائی دیتا تھے۔ اگرلو ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر اسلامی تعلیمات سے مسلسل رابطہ اور صحابہ کرام کے درمیان رہنے کے باعث اب کی تربیت مخصوص انداز سے ہوئی۔ یہی تربیت مستقبل میں اب کو امت کے لیے ایک بے مثال ماخذن علم بنا کر پیش کرتی ہے۔ نکاح نبی اور زندگاہ مشترکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ایک الہی تقرب اور امت مسلمہ کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اب کی شادی نہ صرف روحانی رشتہ تھی بلکہ وہ ایک معلمہ بھی تھی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ سکھایا، اور ان کے سوالات و مکالمات نے امت کے لیے تعلیمی اور فکری باب کے ولارواتوہے میں ملتا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتی، فقہی مسائل پوچھتی اور ان کے بیانات کو یاد رکھ کر امت کو پہنچاتی تھیں۔ اس طرح اب کی زوجیت نے اسلامی نصوص کے محفوظ رہنے اور سمجھنے میں بنیادی کردار ادا کالم خدمات اور حدیث کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسلامی علم میں ایک عظیم محسا اور فقیہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہزاروں احادیث روایت کی اور صحابیات میں ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت سی فقہی، سلوکی اور اخلاقی روایات محمدی کو برقرار رکھا۔ اب کا علم نہ صرف عبادات تک محدود تھا بلکہ اخلاق، تعلقات، نسواں معاملات، خانگی جنگی حالات اور معالجاتی پہلوؤں پر بھی محیط تھا۔ صحابہ کرام اور تلامذہ اب کے پاس آتے، مسائل پوچھتے اور اب سے رہنمائی حاصل کرتے۔ اسی لیے آپ کو امت کی پہلی اور نمایاں عالمہ کہا جاتا ہے۔ فقہ اور بیانیہ قوت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فقہ اسلامی میں بھی بڑا حصہ ڈالا۔ ان کے بیانات اور فتو صحابہ و تبع علیہ السلام کے لیے معتبر رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ خواتین کے مخصوص مسائل، نکاح و طلاق، حیض و نفاس کے احکام، گھریلو نظم و ضبط اور گھرانہ کے کثیر الجہتی مسائل میں اب کے اقوال قابل استناد سمجھے گی۔ اب کا اندازن بیان سادہ مگر مؤثر تھا۔ اپنے خواتین کو مذہبی شعور و حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اس قدر مضبوط کیا کہ آنے والی نسلیں بھی اسی روش سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ سماجی و اخلاقی کردار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اخلاقی کردار بھی مثالی تھا۔ اپنے صبر، بردباری اور دین کے لیے ثابت قدمی کا درس دا۔ حالات زمانہ چاہے جتنے ہی مشکل ہوں، اپنے امت کو ہمت و استقامت کی راہ دکھائی۔ اب کی سخاوت، ہمدردی اور محتاط اندازن گفتگو نے معاشرہ میں عورت کی حیثیت کو بھی مضبوط کیا۔ وہ گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ عوامی امور میں بھی ایک فعال شخصیت کے طور پر سامنے آئیں۔ مشہور واقعات، افک کا واقعہ اور اس کے بعد تاریخی حوالوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوب چند واقعات بہت مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ جانا پہچانا واقعہ افک علاجم افک ہے۔ اس واقعے میں جھوٹی بدگمانی پھیلائی گئی مگر آخر کار اللہ تعالیٰ نے سچائی کا پردہ فاش کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اس واقعے نے امت کو ایک اہم سبق دیا۔ افواہوں اور بے ثبوت الزامات سے بچنا، انصاف کا تقاضا کرنا اور ثابت دلائل کی بنیاد پر فیصلے کرنا۔ حضرت عائشہ نے بحرین مصیبت میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کی راہ اپنائی جو ہر دور کے مومن
کے لیے مشن را بن گئی جن سفین جنگ جمل اور سیاسی واقعات میں کردار بعد از رسول دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام تاریخی اور سیاسی معاملات میں بھی آتا ہے۔ بعض حالات و واقعات میں آپ کی شرکت و رائے نے امت کی فکری آرا پر اثر ڈالا، ان میں جن جمل کا واقعہ قابل ذکر ہے، جہاں بیعت اختلافات اور امت کی قیادت کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آئے۔ تاریخ نگاری میں اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر بحث رہتی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ حضرت عائشہ ایک مضبوط اور باوقار شخصیت تھی جنہوں نے اپنے موقف کی بنیاد پر عمل کیا۔ اس سے تاریخ دانوں اور امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی اصول، انصاف اور شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ دینی تعلیمات کی ترویج اور خواتین کی تعلیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواتین کی دینی تربیت اور تعلیم کو فروغ دیا۔ ان کے درسگاہوں میں خواتین آتی احادیث، سکیت اور اسلامی اعمال و حقوق کی تربیت حاصل کرتی تھیں۔ اپنے اس بات پر زور دیا کہ خواتین بھی دین کی فہم میں شریک ہوں، فتو سمجھی اور اپنے گھریلو ماحول میں علمی روشنی پھیلائیے۔ نقطۂ نظر آج کے دور میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے جب خواتین کے فکری و عملی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ وصال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور وصال کا مفہوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا دن امت کے لیے غم و اندو کا دن ہے، مگر ساتھ ہی یہ شکر گزاری اور ذکر خیر کا بھی دن ہے۔ عمومی روایت کے مطابق آپ کا وصال رمضان کے مہینے میں آیا اور بعض مصادر میں اسے 17 رمضان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وصال کا معنی یہ ہے کہ ایک عظیم شخصیت نے اس دنیا سے پردہ کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی ورثے، خطبات، فتو اور احادیث امت کے لیے باقی رہیں۔ اس دن کو یاد رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوانح عمری کا مطالعہ کریں، ان کی علمی خدمات کا ادراک کریں اور اپنی دینی و اخلاقی زندگی میں ان کے پیغام کو شامل کریں۔ آدن عائشہ عملی نتائج اور اسباق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے چند عملی اسباق براہ راست کھینچے جا سکتے ہیں۔ 1. علم کی محبت۔ اپنے علم کو اولین ترجیح دی۔ اسلامی معاشرے میں علم کی قدر و منزلت کا یہ درس لازمی ہے۔ 2. خواتین کی شمولیت۔ دینی عمل و فہم میں خواتین کا حصہ ضروری ہے، ان کی تعلیم و تربیت سے معاشرتی اصلاح ممکن ہے۔ 3. صبر و بردباری۔ مشقتوں میں صبر، الزامات میں حوصلہ اور سچائی پر قائم رہنا حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ 4. عدل و انصاف۔ افواہوں اور جھوٹ کے خلاف عدل کے تقاضے پورے کرنا معاشرے کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ 5. مذہبی شعور کی فروغ پذیری۔ گھر، مدرسہ اور محفل ذکر میں مذہبی و اخلاقی تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے۔ سال منانے کے روایتی طریقے۔ اس دن کو منانے کے لیے عمومی طور پر درج ذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سنت نبی کے مطابق قرآن کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات پر غور و فکر اور ان کے نام پر علمی محافل و درس کا انعقاد۔ مکاتن فکر کے مطابق اس دن کو باعث احتجاج اختلاف بنانے سے گریز کرنا چاہیے، اس کی بجائے یہ دن یاد و انبرت اور قومی و دینی یکجہتی کا دن ہونا چاہیے۔ علمی و تربیتی ورثہ اور بعد از وصال اثر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو احادیث اور فتو روایت کیے وہ اسلامی فقہ، تفسیر و سیرت کے محققین کے لیے بنیادی ماخذ بنے۔ آپ کی روایت کردہ چند روایات ایسی ہیں جو ہمارے عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے بنیادی پیمانے بن گئی ہیں۔ آپ کی علمی میراث نے نئی نسلوں کو دینی راہ دکھائی اور خواتین کی دینی شمولیت کے دروازے کھولے۔ اسی وجہ سے علماء نے آپ کی شخصیت کو اولیاء محدثت اور معلمات امت کا لقب دیا۔ نتیجہ اور دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک جامع مثال ہے جس میں علم، تقوی، صبر، ہمت اور دین کی راہ میں قربانی سب مل کر نظر آتی ہیں۔ 17 رمضان جو بھی دن ان کے وصال کے یادگار کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھ کر ان کے چھوڑے ہوئے علمی و تربیتی خزانے کو زندہ رکھا جائے۔ آخر میں یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے رہنمائی عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور امت مسلمہ کو اتحاد، علم اور عمل کے راستے پر گامزن رکھے۔ آمین۔ آخر میں مختصر حوالہ اور تاکید۔ آخن حیات و واقعات کے بعض پہلو مختلف منابع میں فرق کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے علمی تحقیق میں مستند تاریخی اور حدس مصادر کا حوالہ لینا بہتر ہے۔ وصال۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنسم اللان الرویہمن الرویہیم
اس مضمون میں ہم 17 رمضان المبارک کو منائے جانے والے اوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مناسبت، ان کی زندگی، علمی و تربیتی خدمات، تاریخی اہمیت اور مسلمانوں کے لیے سبق و عبرت پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف خاتون جلیلہ اور نکاحن رسول کی بیٹی تھیں، بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک معتبر راوی عالمہ اور معاملاتی شعور کی نمایاں علامت بھی تھیں۔ ان کا کردار ابتدائی مسلم معاشرے میں خواتین کے علمی و فکری مقام کا روشن نمونہ ہے۔ 17 رمضان کا دن، جسے اوم وصال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اس دن کے سائے میں ہمیں ان کی خدمات، قربانیوں، محبت رسول اور امت مسلمہ کے لیے ان کے چھوڑے گئے علمی خزانے کو یاد رکھنا چاہیے۔ ولادت، جوانی اور رسول کریم کے ساتھ تعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت اور ابتدائی زندگی کے واقعات اسلامی کتب، تاریخ و سیرت میں مفصل طور پر ملتے ہیں۔ آپ کا تعلق معتبر قریش کے خاندان سے تھا، اور آپ کی والدہ ام سلمہ جیسی بزرگ خاتون بھی امت کے مقر چہروں میں شمار ہوتی تھیں۔ حضور اقدس کے ساتھ آپ کے ریشینتے نکاح نے آپ کو نبی گھرانے کا ایک قریبی نگینہ بنا دیا، اور اسی مناسبت سے اپنے نبی سنت اخلاق، عبادات اور معاشرتی طرز زندگی کو انتہائی قریب سے دیکھا اور سمجھا۔ علمی خدمات اور ہدایت امت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے احادیث نبویہ کی روایت میں جو خدمات انجام دیں وہ بے مثال ہیں۔ ان کی حافظ قوی اور مسائل شرعی و فقہی پر عمیق فہم نے انہیں صحابیہ میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ بہت سی احادیث، فقہ، معاملات، گھرانہ اخلاق، معاشرت، عبادات اور رسول کریم کے طرز عمل کی وہ روداد ہیں جو ان کے علم و بصیرت کی بدولت ہمیں پہنچی۔ ان کی علمی خدمات کے چند گوشے درج ذیل ہیں۔ حدیث کی روایت۔ حضرت عائشہ نے بہت سی احادیث روایت کی جنہیں محدثین نے قبول کیا اور احادیث نبویہ کے مجموعات میں شامل کیا۔ فقہی رہنمائی، خواتین خصوصاً گھرانہ حیض، نفاس، قام، نماز وغیرہ کے مسائل میں ان کی رہنمائی عام طور پر حوالہ بند سنت رسول کی تفصیل، حضور کے اخلاق، طرح تربیت اور عام و خاص زندگی کے معاملے ان کے ذریعے خاصی تفصیل سے آئیں۔ تربت محدثین و صحابہ، متعدد صحابیون و صحابیات نے ان سے علمی استفادہ کیا اور اپنے مہدسوہے کی ایک نسل کو رہنمائی دی۔ سیاسی اور تاریخی مواقع پر کردار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعض تاریخی مواقع پر جن میں سیاسی اور فکری کشمکش شامل تھی، مؤثر اور بعض اوقات متنازع کردار ادا کا۔ تاریخ پس منظر میں دیکھا جائے تو ان کے بعض اقدامات اور واقعات پر علماء و مورخین کا اختلاف رہا ہے، تاہم یہ امر واضح ہے کہ ان کی شخصیت نے ابتدائی امت میں بحث و مباحثے، اصول شریعت کے اطلاق اور عملی امت مسلمہ کی تشکیل میں ایک نمایاں اثر چھوڑا۔ اس بحث و تمہیز کو سمجھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم ان کے علمی، اخلاقی اور روحانی خدمات کو پہلے مقام دیں۔ اوم وصال یاد و عبرت۔ 17 رمضان المبارک کو اوم وصال کے طور پر منانا دراصل ایک یادگار عمل ہے جس کا مقصد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمات کو یاد رکھنا، ان کی شخصیت کے سیکھے جانے والے پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ دن ہمیں چند اہم نکات یاد دلاتا ہے۔ ایک، علم کی اہمیت۔ حضرت عائشہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم عورت و مرد دونوں کے لیے لازمی ہے۔ علم نہ صرف عبادت میں بلکہ روزمرہ کے معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ دو، حکم و دلیل کی مقامیت۔ ان کے اقوال و روایات نے مسلمانوں کو سکھایا کہ شریعت میں دلیل اور روایت دونوں کو مقام حاصل ہے۔ تین، صبر و استقامت۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رہنا اور دین کے اصولوں پر قائم رہنا ان کی زندگی کا درس ہے۔ چار، عورت کا فعال کردار۔ حضرت عائشہ نے ثابت کیا کہ خواتین بھی علمی و فکری میدان میں امتیازی خدمات انجام دے سکتی ہے۔ وہ مادرن علم معلمہ اور رہنما بن سکتی۔ اور واقعات اور احادیث کا حوالہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی روایات میں احادیث کے کئی شعبہ جات کو کور کیا۔ ان میں عبادات، اخلاق، نبوی مسائل، زننگی فقہی مسائل اور فقہی استنباط شامل ہیں۔ ان کی روایت شدہ احادیث کی سند و متن پر علماء حدیث نے کڑی نظر رکھی اور کئی احادیث کو مستند قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بعض احادیث واقعات پر اختلاف رہا، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شخصیت کو کم اہم سمجھا جائے، بلکہ یہ اختلاف اجتہاد و تاریخ کا حصہ ہے جسے علمی مباحثے کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ معاشرت اور تربیتی پہلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی خصوصیات، مثلاً سخاوت، نرم دلی، علم دوستی اور عملی زندگی سے وابستگی نے انہیں بچوں، خواتین اور مردوں کے لیے ایک قابل تقلید شخصیت بنا۔ آپ کی زندگی سے نوجوان خواتین خصوصاً کئی تربیتی اسباق حاصل کر سکتی ہے۔
عفت علم کی طلب معاشرتی شرکت اور دین کے اصولوں کی پاسداری علاوہ ازیں اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں خاندان کے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بیان کیے جو آج بھی اسلامی گھر والے کے لیے مشفقانہ رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ علمی میراث اور مدارس علمی پر اثر حضرت عائشہ کی روایات نے بعد کے فقہا اور محدثین کو فقہی مسائل میں رہنمائی فراہم کی۔ ان کے اقوال فکری نے فقہی مذاہب میں بعض رائے سازیوں میں حصہ لیا، خاص طور پر خواتین سے متعلق فقہی امور، طہارت، عبادات اور ازدواجی معاملات میں ان کی روایتیں بطور ذریعہ مستند سمجھی گاس۔ علمی میراث نے مدارس علمی اور مسجدی حلقوں میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے فروغ میں مثبت کردار ادا کیا۔ وصال کا عملی اطلاق 17 رمضان کو یاد رکھتے ہوئے امت مسلمہ چند عملی امور اختیار کر سکتی ہے تاکہ یہ دن صرف یادگار نہ رہ جائے بلکہ عمل کا ذریعہ بنے۔ قرآنی تلاوت اور حدیث نبوی کا مطالعہ، خاص طور پر وہ احادیث جو حضرت عائشہ کی روایت کردہ ہوں۔ خواتین کے لیے تعلیمی نشستیں اور ہدایت ورکشاپس منعقد کرنا تاکہ ان کی علمی خدمات کو اگلی نسلوں تک پہنچایا جا سکے۔ مساجد و مدارس میں حضرت عائشہ کے علمی اسباق پر لیکچرز اور مباحثے ہو، اخلاقی و تربیتی نصیحتوں کو عام کرنا تاکہ خاندان میں ان کے دکھائے گئے طرح عمل کو اپنایا جا سکے۔ سوال و جواب، عام فہم جوابات۔ سوال: کیا حضرت عائشہ کی شخصیت پر اختلافات ان کی عظمت کو کم کرتے ہیں؟ جواب: اختلاف رائے تاریخی اور فقہی مباحث کا حصہ ہے، مگر حضرت عائشہ کی علمی خدمات، روایات کی تعداد اور معاشرتی کردار انہیں ایک ممتاز مقام عطا کرتے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کل خدمات کو نظر انداز کیا جائے۔ سوال: وصال کیوں لازمی طور پر منایا جائے؟ جواب: لازمی نہیں، مگر یہ ایک موقع ہے کہ امت ان کی علمی و تربیتی خدمات کو یاد رکھے اور ان سے سبق حاصل کرے۔ جذباتی اور روحانی پہلو: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں روحانی لطافت اور احساسی قوت بھی نمایاں تھی۔ اپنے نبوی گھرانے کی محبت و یاد کو زندہ رکھا اور ان کی یاد میں آنے والی حالتیں ایمان والوں کو روحانی تقویت دیتی ہیں۔ وصال کے دن روحانی مجالس، درود و دعا اور سنت نبوی کی مشق ہمارے ساتھ بہتر ربط بناتی ہے۔ نتیجہ: سبق اور دعوت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک وسیع اور معنوی میراث ہے۔ 17 رمضان کو وصال کے طور پر یاد کرنا ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم علم کی قدر، عورت کے مقام اور سنت نبوی کی حفاظت پر غور قرآن کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ علم، شریعت، اخلاق اور معاشرتی ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے علمی ذخیرے کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ان کی وہ خدمات جن سے امت نے فائدہ اٹھایا ہمیں آج کے دور میں بھی رہنمائی دیتی آؤ، چاہیے وہ گھریلو معاملات ہوں، معاشرتی انصاف، علمی کوشش، عورتوں کی تعلیم و تربیت۔ وصال محض تاریخ کا ایک دن نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ علم کو اپناؤ، سنت کو پہچانو اور امت کی خدمت میں حصہ ڈالو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی علمی و اخلاقی خدمات سے وہ سب کچھ سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے جو ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مفید ہوئی۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کی مزید تفصیلی حوالہ جات، احادیث کے مخصوص اقتباسات اس موضوع پر ویڈیو قرآنی تقاریب کے لیے خاکہ بھی تیار کر دوں۔ بتائیں آپ کس انداز میں مزید مدد پسند کریں گے؟ کی باریکیاں سکھائیں۔ آپ کی علمی بصیرت اور سوالات کا جواب دیتے ہوئے اپنے امت کو عملی رہنمائی فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے آپ کو قاد النساء حاج جیسی القابات سے یاد کیا۔ فقہی آرا اور مسئلہ فہم: حضرت عائشہ کی فقہی رائے اور فتو بھی امت مسلمہ کے لیے مشن را رہے۔ اپنے مختلف شرعی معاملات میں اپنی بصیرت سے مسائل کو واضح کیا، چاہے عبادات کے آداب ہوں، نکاح و خلع کے مسائل، اخلاقی معاملات۔ ان کی روایات کی روشنی میں فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اسکالرز نے استفادہ کیا۔ ان کی علمی میراث نے خواتین کے مسائل خصوصاً میں ایک مضبوط حوالہ فراہم کیا۔ وہ حقیقی معنوں میں اسلامی شریعت میں خواتین کے حقوق و فرائض کی علامت بنے۔ اخلاق اور شخصیت: حضرت عائشہ کا اخلاق کریمہ اور سیرت پاکیزہ تھی۔ علمی و فکری قابلیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک حساس، روحانی اور شفیق شخصیت تھیں۔ حضور اکرم کے ساتھ ان کا پیار بھرا تعلق ان کی سخاوت، تحمل اور شائستگی میں جھلکتا تھا۔ ان کے احسان، سخاوت
اور لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ نے معاشرے میں ایک مثالی رویہ قائم کائب نے ہر عمر کے لوگوں سے شفقت سے پیش آنا سیکھا اور اپنی علمی کرامتوں کو خود غرضی کے بجائے خدمت امت کے لیے وقف کا اساس اور سماجی حالات میں کردار اسلامی تاریخ میں بعض مواقع پر حضرت عائشہ کا کردار مختلف النوع میں دیکھا جاتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت تھیں جن کی رائے اور مشاہدات معاشرتی و سیاسی معاملات میں بھی اثر انداز ہوئی ان کی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کے علمی و فکری مباحثے اور بعض صحابہ کے ساتھ اختلافات کو بھی تاریخ نے درج کیا ہے البتہ ان کے تمام اعمال و اقوال کا مرکزی محور دین اور امت کی بھلائی تھا ہمیں تاریخی واقعات کو سمجھتے وقت اس دور کے پیچیدہ حالات اور انسانی عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے مگر یہ بات واضح ہے کہ حضرت عائشہ نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کو فوقیت حضرت عائشہ کی عبادات اور روحانی میراث حضرت عائشہ کی روحانیت و عبادات کا تذکرہ اکثر روایات میں ملتا ہے اپنے شب و روز نوافل دعا اور ذکر میں کثرت رکے زورن اکرم کے اخلاق اور عبادات کو قریب سے دیکھنے کے بعد اب کی عبادات میں وہ عظمت اور خشوع نمایاں تھی اب کی روحانی تربیت نے بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا اور امت کے اندر روحانی بیداری کا باعث بنی ان کے اخلاق اور تقوی کی روشنی آج بھی مومنین کے لیے کی باریکیاں سکھائیں آپ کی علمی بصیرت اور سوالات کا جواب دیتے ہوئے اپنے امت کو عملی رہنمائی فراہم کی یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے آپ کو قاد النساء حاج جیسی القابات سے یاد کیا فقہی آرا اور مسئلہ فہم حضرت عائشہ کی فقہی رائے اور فتو بھی امت مسلمہ کے لیے مشن را رہے اپنے مختلف شرعی معاملات میں اپنی بصیرت سے مسائل کو واضح کیا چاہے عبادات کے آداب ہوں نکاح و خلع کے مسائل اخلاقی معاملات ان کی روایات کی روشنی میں فقہ حنفی شافی مالکی اور حنبلی اسکالرز نے استفادہ کیا ان کی علمی میراث نے خواتین کے مسائل خصوصاً میں ایک مضبوط حوالہ فراہم کیا وہ حقیقی معنوں میں اسلامی شریعت میں خواتین کے حقوق و فرائض کی علامت بنے اخلاق اور شخصیت حضرت عائشہ کا اخلاق کریمہ اور سیرت پاکیزہ تھی علمی و فکری قابلیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک حساس روحانی اور شفیق شخصیت تھیں حضور اکرم کے ساتھ ان کا پیار بھرا تعلق ان کی سخاوت تحمل اور شائستگی میں جھلکتا تھا ان کے احسان سخاوت اور لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ نے معاشرے میں ایک مثالی رویہ قائم کائب نے ہر عمر کے لوگوں سے شفقت سے پیش آنا سیکھا اور اپنی علمی کرامتوں کو خود غرضی کے بجائے خدمت امت کے لیے وقف کا اساس اور سماجی حالات میں کردار اسلامی تاریخ میں بعض مواقع پر حضرت عائشہ کا کردار مختلف النوع میں دیکھا جاتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت تھیں جن کی رائے اور مشاہدات معاشرتی و سیاسی معاملات میں بھی اثر انداز ہوئی ان کی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کے علمی و فکری مباحثے اور بعض صحابہ کے ساتھ اختلافات کو بھی تاریخ نے درج کیا ہے البتہ ان کے تمام اعمال و اقوال کا مرکزی محور دین اور امت کی بھلائی تھا ہمیں تاریخی واقعات کو سمجھتے وقت اس دور کے پیچیدہ حالات اور انسانی عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے مگر یہ بات واضح ہے کہ حضرت عائشہ نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کو فوقیت حضرت عائشہ کی عبادات اور روحانی میراث حضرت عائشہ کی روحانیت و عبادات کا تذکرہ اکثر روایات میں ملتا ہے اپنے شب و روز نوافل دعا اور ذکر میں کثرت رکے زورن اکرم کے اخلاق اور عبادات کو قریب سے دیکھنے کے بعد اب کی عبادات میں وہ عظمت اور خشوع نمایاں تھی اب کی روحانی تربیت نے بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا اور امت کے اندر روحانی بیداری کا باعث بنی ان کے اخلاق اور تقوی کی روشنی آج بھی مومنین کے لیے رہنمائی ہتالم اور تربیتی خدمات برائے خواتین حضرت عائشہ نے خواتین کی دینی تربیت میں خصوصی دلچسپی لی انہوں نے اپنی تعلیم اور مشاہدات کو خواتین کے حلقوں میں منتقل کیا تاکہ گھر گھر اسلام کی روشنی پہنچ سکے ان کے بیانات اور درس خواتین کو عبادت اخلاق اور خاندانی ذمہ داریوں میں بہترین رہنمائی فراہم کرتے تھے اس اعتبار سے وہ نہ صرف مہنسا و فقیہ تھیں بلکہ ایک بہترین معلمہ بھی تھیں جنہوں نے خواتین کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی کی وصال کا دن جیمزال بے غم و شکر 17 رمضان کا دن جب حضرت عائشہ نے اس دنیا کو چھوڑا امت مسلمہ کے لیے دکھ اور فخر دونوں کا ملا جلا احساس لے کر آیا دکھ اس لیے کہ ایک عظیم ہستی ہم سے جدا ہو گئی اور فخر اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد و عمل سے ایک تابناک مثال قائم کی اس دن مومنین کے دلوں میں ان کی یاد نے علمی و روحانی وراثت کی قدر میں اضافہ کیا 17 رمضان نہ صرف غم کا دن ہے بلکہ شکر کا دن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہستی عطا کی جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں اپنا سب کچھ وقف کیا
علمی میراث اور حدیث کا خزانہ حضرت عائشہ کی روایت کردہ احادیث اسلامی فقہ اخلاق اور سیرت کی بنیاد بنے، ان کی روایتیں مختلف مراجع میں محفوظ اور معتبر شمار کی جاتی ہیں، ان کے بیانات نے قرآن و سنت کے فہم کو عملی رنگ دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستند ماخذ فراہم کا حدیثیں اور فقہ نے ان کی روایات کو صدق و امانت کے ساتھ قبول کیا اور ان سے مسائل شریعہ میں استدلال کیا۔ اس علمی خزانے کی بدولت آج بھی مسلمان علماء ان کے فہم و شعور سے استفادہ کرتے آوائے خلاق پیغام برائے جدید دوراج کے دور میں جبکہ معاشرہ تیزی سے بدل رہا ہے، حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں چند ابدی اخلاقی سبق دیتی ہے۔ علم کی قدر، عاجزی، خدمت، عبادت اور خواتین کے دینی وقار کا تحفظ۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت میں موجود علمی حرارت اور محبت رسول کو اپنے عمل میں جگہ دیں، عورتوں کے حقوق و ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے معاشرتی طور پر انہیں وہ مقام دیں جو اسلام نے مقرر کیا ہے، اور اس میں حضرت عائشہ کا کردار ایک روشن نمونہ ہے۔ خلاصہ وندجہ حضرت عائشہ صدقہ کی ہاتھ مبارکہ علم، تقوی اور خدمت امت کا روشن نمونہ ہے۔ 17 رمضان کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علمی اور روحانی میراث کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی تھیں جنہوں نے اپنی زندگی چھوٹیے میں اسلامی تعلیمات کو نہایت دقت اور محبت کے ساتھ سنبھالا اور آگے منتقل کیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں علم کی جستجو، اخلاقی شرافت اور امت کی خدمت کا درس ملتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے کردار سے سبق سیکھنے اور ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی جرت عطا کرے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ تعلیمی نکات کی فہرست اس موضوع کے لیے ویڈیو اسکرپٹ /YouTube آؤٹ لائن بھی تیار کر دو ہے۔ کو کون سا فارمیٹ چاہیے؟ وصال حضرت عائشہ صدیقہ تعارف۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمت، برکت اور آدن الہی کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو ایک عظیم شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال منایا جاتا ہے۔ وہ حاملہ علم، حافظ حدیث، روشنہ گیر نبوت اور امت مسلمہ کی معتبر صحابیہ تھیں۔ اس مضمون میں ہم ان کی سیرت، علمی خدمات، کردار، ان کے دور حیات کے اہم واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کا مفصل ذکر کریں گے تاکہ قارئین کو ان کی عظمت اور مقام کا ادراک ہو سکے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان کی ذہانت حافظہ اور نزاکت فطرت نمایاں تھی۔ بچپن میں وہ گھریلو ماحول، اخلاقی تربیت اور اسلامی اصولوں سے آشنا ہوئیں۔ بہرحال ان کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ماتاویرہ بنے، اور یہ رشتہ ان کی زندگی میں عظیم ذمہ داریوں اور مواقع کا سبب بنا۔ زوجیت اور غیر نبوت میں کردار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غیر نبوت میں نہایت قابل رشک کردار ادا کیا۔ ان کی طبیعت میں سخاوت، علم، دوستی اور مذہبی جذبہ ملا ہوا تھا۔ امت کی مختلف نوعیت کی باتوں میں ان کی شرکت، حدیث و فقہ کی مباحث میں ان کی دلچسپی اور گھریلو معاملات میں ان کی بصیرت سب ان کے کمالات کا حصہ کہ انہوں نے نہ صرف گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں نبھائیں بلکہ دین اسلام کی تشہیر اور محافظت میں بھی نمایاں حصہ لالم خدمات اور حدیث کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسلامی علوم دین خصوصاً حدیث میں بے مثال مقام حاصل ہے۔ انہوں نے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث سنے اور ان کی حفاظت کی۔ ان کی روایت کردہ احادیث مختلف موضوعات، عبادات، اخلاق، طہارت اور فقہی معاملات میں رہنمائی کا اہم ذریعہ ہیں۔ کئی عظیم محدثین نے حضرت عائشہ کی روایات کو اپنی کتب میں اہم مقام دیا۔ ان کی حافظہ کی مضبوطی اور بیانی قوت نے انہیں روایت کے حوالے سے ایک معتبر شخصیت بنا۔ دافقہ علمی مباحث اور قیادت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فقہی بصیرت اور علمی رائے کو صحابہ اور تابعین کی نسل میں بڑی اہمیت حاصل رہا۔ جنگن صفین، جمل اور دیگر اہم تاریخی واقعات میں ان کی معلومات اور فہم شرعی نے امت کے کئی مسائل کو روشنی دان ہوئے نے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت کا ایک معیار کا کیا اور ایک طویل عرصہ تک خواتین کے لیے دینی و فقہی سوالات کا بنیادی حوالہ رعوان کی مجالس میں لوگ فقہی مسائل، اخلاقی مسائل اور روزمرہ کے معاملات کے بارے میں استفسار کرتے اور ان سے رہنمائی لیتے۔ شخصی کمالات اور کردار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار نرمی، تحمل، صداقت اور تقوی کا نمونہ تحت نبوی کی مختلف تفہیمات میں ان کی مخلصانہ کوششیں قابل ذکر۔ آوان کی زبان میں تان و تشنی کم، علم و مشورہ زیادہ ملتا۔ تیان کی زندگی نے یہ سکھایا کہ علم کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، صرف علم لفظی کافی نہیں۔
بلکہ اس کا اطلاق اور حسن سلوک بھی لازم حساس اور تاریخی واقعات میں شرکت تاریخی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام بعض سیاسی واقعات کے ساتھ جڑا ہے، جیسے بعض واقعات میں ان کی موجودگی نے معاملے کو شکل دی اور بعض کشمکشوہے میں ان کی بات چیت مشورے اور ردن عمل نے امت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان واقعات کے پس منظر اور ان کے مضمرات کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحابیہ کے طور طریقے بھی امت کی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کے بعض فیصلے اور جذبات انسانی تقاضوں اور تاریخی حالات کی عکاسی کرتے ہیں اور ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان چاہے وہ کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، انسانی احساسات اور غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتا ہے، مگر تاریخ میں ان کے علم و خدمات کو نظر اعتراف کیا جانا چاہیے۔ تعلیم اور خواتین کی رہنمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواتین میں علم کی ترغیب دی۔ انہوں نے عورتوں کو قرآنی آداب، فقہ، عبادات اور معاشرتی معاملات کی تربیت دی۔ ان کی مجالس علمی میں خواتین بڑی تعداد میں شرکت کرتی تھیں اور وہ روزمرہ کے شرعی معاملات، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بارے میں ان سے رہنمائی لیتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے خواتین کو دین اسلام میں فعال اور باخبر مواخذہ کار بنایا۔ وصل رحمت اومن وصال اور اس کی منویت 17 رمضان کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، امت مسلمہ نے ایک عظیم علم و ہدایت کی روشنی کھو دی۔ یہ دن غم و عبرت کا دن ہے، مگر ساتھ ہی اس میں سبق و تربیت پوشیدہ ہیں۔ اوم وصال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علمی خزانے، روایتوں کی حفاظت اور اخلاق حسنہ کا اجزا ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے افکار، روایات اور اخلاقی طرز عمل کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمات سین بڑی عملی اسبق ایک، علم کی محبت۔ حضرت عائشہ نے ثابت کیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، خصوصاً وہ جو معاشرتی رہنمائی کے لیے درکار ہو۔ دو، اچھی نمائندگی۔ گھر میں ایک باعزت اور سمجھدار خاتون کی حیثیت کیسے ہو، اس کی بہترین مثال انہوں نے دی۔ 3، بیان اور بلاغت۔ ان کی بیانی قوت ہمیں بتاتی ہے کہ علم کو مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچانا بھی لازمی ہے۔ 4، بردباری اور صبر۔ تاریخ کے گھمبیر اور مشکل ادوار میں بھی برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ 5، خواتین کی تعلیم۔ عورتوں کو دین و دنیا دونوں میں مضبوط مقام دینا معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہی۔ تیز اور تاریخی یادگاریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارکہ اور ان کے متعلق تاریخی مقامات پر اہتمام کیا گیا ہے۔ اہل علم و ملت ان کے درجات کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی روایات کو نسل در نسل پہنچاتے ہیں۔ علمی تقریبات، مذاکرے اور مضامین کی اشاعت کے ذریعے ان کے افکار کو زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ نئی نسلیں بھی ان کے عظیم کارناموں سے روشناس ہوں۔ تنقید اور تاریخی تشریح۔ ہر عظیم شخصیت کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی بعض ادوار میں اختلاف رائے پائے جاتے ہیں۔ تاریخ دان اور محققین مختلف زاویوں سے ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے آئے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ علمی مباحث میں متوازن نقطۂ نظر اپنایا جائے، ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے اور کسی بھی واقعے کی تاریخی تفتیش معروضی دلائل کی روشنی میں کی جا۔ ایسا کرنے سے نہ صرف تاریخ کا حق ادا ہوگا بلکہ آنے والی نسلیں بھی سچائی کے قریب پہنچیں گی۔ امت کے لیے پیغام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم، عبادت، اخلاق اور سماجی خدمات ساتھ ساتھ چلیں تو معاشرہ مضبوط بنتا ہے۔ ان کی مثال بتاتی ہے کہ عورتیں بھی علمی و فقہی میدان میں نمایاں مقام رکھ سکتی ہیں اور اپنی کمیونٹی کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دیں۔ خلاصہ اور نتیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت، ان کے علمی ذخیرے اور ان کی زندگی کے اسباق آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اومن وصال 17 رمضان ہمیں محض غم زدہ نہیں کرتا بلکہ ہمیں دعوت عمل دیتا ہے کہ ہم ان کی روایات کا مطالعہ کریں، ان سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ ان کی علمی خدمات غیر نبوت میں ان کاف الف مقام اور امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمات آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے قدموں پر چلنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان پر رحمت کرے اور انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین۔